الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. معزز و مکرم علماء کرام اور عزیز طلبہ، مجھے حضرت کا حکم ہوا کہ آپ عزیز طلبہ کے سامنے، میں بھی طالب علم ہوں، بس اتنا فرق ہے کہ آپ سے کچھ پہلے میرا اس دور سے گزر ہوا ہے، اور ہر استاد طالب علم سے پہلے طالب علم بنتا ہے. رات میں پہلے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ان کو خود طلب اور علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر درسگاہ میں پڑھانا پڑتا ہے. تو گویا کہ طالب علم سے پہلے استاد طالب علم بنتے ہیں. ہر دن کا یہ معمول ہے، اور یہ الحمدللہ اللہ کا احسان اور فضل ہے. اللہ اگر ہمیں طالب علم ہی بنا دے تو یہی ہماری فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ جس طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس سے اور بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. عزیز طلبہ کرام، آپ کو تو اصلاً حضرت اقدس مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نیک جذبات اور ان کی نصیحتوں اور ان کی دعاؤں سے استفادہ کرنا ہے. حضرت کے طفیل سے یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس مبارک بابرکت بزرگوں کے مدرسے میں اللہ نے حاضری کی توفیق عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کنجوسی کیوں کریں. اللہ اپنی رضا کا، خوشنودی کا، ترقی کا، دنیا آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنائے. عزیز طلبہ کرام، یہ جو مدرسہ ہے اور ہر مدرسہ ہم لوگوں کے لیے مادر علمی ہے. دیوبند میں تو کاپی بکتی ہے، اس میں لکھا رہتا ہے مادر علمی دارالعلوم دیوبند. جو بھی طالب علم جس مدرسے میں پڑھتا ہے وہ مدرسہ ان کے لیے مادر علمی، علمی ماں ہے. پیدر علمی نہیں لکھا جاتا کہ علمی باپ ہے. علمی ماں مدرسے کو کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ ہی میں ایک ناپاک نطفہ سے ایک انسان تیار ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ ماں کے پیٹ میں جتنے اعضاء بن جاتے ہیں وہی اعضاء دنیا میں آ کر بڑھتے ہیں. اگر ماں کے پیٹ میں کوئی عضو نہیں بن سکا تو دنیا میں آ کر وہ عضو انسان کے جسم میں نہیں لگ سکتا ہے، بڑھ نہیں سکتا. اگر کسی کی 4 ہی انگلیاں ماں کے پیٹ میں بنی، 1 انگلی نہیں ہے، تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر ان کے ہاتھ میں 5 انگلی نہیں بنا سکتا ہے، لگا سکتا ہے. جو اعضاء ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں وہی دنیا میں آ کر بڑھتے ہیں. اگر آپ کہیں داڑھی تو ماں کے پیٹ میں نہیں بنی تھی تو اس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ بے جان ہے. جس میں حیات ہو، جان ہو، ایسے اعضاء جو ہے ماں کے پیٹ میں بنیں گے تو بعد میں بڑھیں گے. بالکل ہمارے مدارس اسلامیہ کی یہی صورت حال ہے. ہم اگر مدرسے کی زندگی میں اچھے اوصاف سے اپنے آپ کو مزین کر لیں گے
تو بعد میں ان اوصاف میں ترقی ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ مادر علمی میں، ماں کے پیٹ میں ہمارے اندر کوئی اچھا وصف تیار نہیں ہو پایا تو بعد میں بہت محنتوں کے بعد بھی وہ وصف جو ہے کامل طریقے پر انسان میں نہیں آتا۔ مثلا ایک بچہ مدرسے میں نماز چور ہے، نماز نہیں پڑھتا، استاد جگا دیتے ہیں، وہ استنجا خانہ میں جا کر بیٹھا رہتا ہے، تو بعد میں چاہے وہ بہت بڑے عہدہ پر پہنچ جائے، محتمم بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، جو ہے محدث بن جائے، مفسر بن جائے، مگر نماز چوری کی عادت پڑی رہتی ہے۔ جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہاں وہ نماز چوری کر لیتا ہے۔ اگر کوئی اور خراب خصلت خدا نخواستہ مدرسے کی زندگی میں پیدا ہو گئی تو پھر اس خصلت کو، اس گندگی کو بعد میں چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ کرام، آپ کو ایک بہت نیک ماحول، بہت اچھی تربیت اور تعلیم کی جگہ ملی ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی طالب علم کو کسی ایسے ادارے کا مل جانا جہاں کی تعلیم بھی اچھی ہو، تربیت بھی اچھی ہو، تعلیمی نظام اور تربیتی نظام دونوں مضبوط ہو، جو الحمدللہ آپ کے ادارے کو حاصل ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس ماں کے پیٹ میں اچھے اوصاف سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے کہ ہم یہاں نمازی بنیں، تہجد گزار بنیں، ہم پڑھائی میں خوب محنت کرنے والے بنیں۔ جب تک ظاہر ہے بہت محنت نہیں کریں گے تو کچھ علم بھی نہیں آئے گا۔ جب بہت محنت کرتا ہے انسان تو کچھ علم آنے لگتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ محنت سے پڑھ کر جو طالب علم فارغ ہوتا ہے، یعنی عالم بن جاتا ہے محاورہ کے اعتبار سے، اس کے بعد 10 سال تک وہ صحیح مطالعہ کے ساتھ درس دیتا ہے تو کچھ علم آنے لگتا ہے۔ پھر تو لا یعطی کا بعضہ حتی تعطی کلک، یہ علم بہت کنجوس ہے، اپنا آپ کل اس کو دیں گے تو کچھ دینے لگے گا۔ تو اس لیے آپ اس ماحول کی قدر کریں، یہاں اپنے آپ کو بنانے کے لیے آئے ہیں، آپ کی پوری توجہ اپنے آپ کو بنانے پر ہو، تعلیم کے اعتبار سے بھی آپ باصلاحیت عالم بھی بنیں، باعمل عالم بھی بنیں۔ ہمارے اکابر اسلاف جن کے نمونے یہ حضرات ہیں، ان کے اندر علمی تبحر کے ساتھ جو ہے عمل کا جذبہ، فنائیت، عاجزی، تواضع، یہ جو اچھے اوصاف حمیدہ ہیں، ہمارے اکابر کا یہی علماء دیوبند کا امتیاز رہا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے بعد کے جو ہمارے اکابر ہیں، ان کے زمانے میں علمی تبحر میں ان سے بھی فائق کوئی نظر آ جائے، لیکن اللہ نے انہیں قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ دوسری طرف ان کے اندر کمی رہی، کہ علمی تبحر تو رہا، علم میں بہت آگے رہا، لیکن عمل میں کوتاہ رہا، تو اللہ نے ان سے کام نہیں لیا۔ اسی لیے تبلیغ والے جو 6 نمبر بیان کرتے ہیں، یہ تو ہمارے اکابر کے ترتیب دیے ہوئے ہیں، ان میں علم کے ساتھ ذکر بھی ہے۔ 2 وصف کو، 2 چیز کو 1 نمبر میں بیان کیا گیا ہے، باقی ہر نمبر مفرد ہے۔ کلمہ، نماز، اکرام مسلم، یہ سب مفرد ہے، گرچہ ترکیب اضافی اکرام مسلم اور ایک ہی چیز ہے، لیکن علم و ذکر یہ 2 چیزیں ایک ساتھ جمع کی ہیں کہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ علم یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کے اساتذہ کرام جو پڑھاتے ہیں، اس کو بہت زیادہ محنت سے پڑھنی ہے اور اس پر ہم پوری توجہ دے کر اس کو یاد کریں اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت فقیہ الامت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے بخاری شریف کے افتتاح میں یہ بیان فرماتے تھے کہ علم کے 5 مراتب ہیں۔ نمبر 1 استماع، کہ آدمی غور سے سنے، جب استاد پڑھائے تو پوری توجہ ان کی استاد کی طرف ہو، کیا پڑھا رہے ہیں، کس لفظ کا کیا معنی، کیا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 2 انصات، خاموشی کے ساتھ تدبر کرے، غور و فکر کرے۔ نمبر 3 حفظ، جو کچھ استاد سے غور سے سنا اور اس کو پر غور و فکر کر کے جو ہے تدبر کر کے سمجھا، اس کو یاد کرے۔ نمبر 4 عمل، جو کچھ یاد کیا اس پر عمل بھی کرے۔ اگر نور الاضاء پڑھتے ہیں تو اس پر جو عمل ہے کہ نماز میں 51 سنتیں ہیں تو ہم اپنی نمازوں کا مطالعہ کریں کہ وہ 51 سنتیں ہماری نماز میں آ گئی یا نہیں آئی تو اس پر محنت کرنی ہے۔ اور اگر آپ نحو میر پڑھتے ہیں، ہدایت النحو پڑھتے ہیں تو آپ نے پڑھا کل فاعل مرفوع، تو کہیں ہمارا فاعل منصوب نہ ہو جائے، کل مفعول منصوب، تو کہیں ہمارا مفعول مجرور نہ ہو جائے۔ یہ عمل ہے۔ تو ہر کتاب پر اس کے مطابق عمل، اور اس کے بعد نشر، کہ جو کچھ آپ نے یاد کیا اور اس پر خود عمل کیا اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے ہمارے مدارس میں تکرار کا نظام ہے۔ نشر کا پہلا موقع آپ کو یہ مل رہا ہے کہ جو کچھ آپ نے یاد بھی کیا اور خود بھی آپ نے اس پر عمل کیا وہ اپنے ساتھیوں کو آپ پہنچا دیں، باہر جائیں تو باہر پہنچائیں، امت کی امانت اللہ کے بندوں تک یہ امانت پہنچائیں۔ تو یہ نشر، یہ 5 مراتب پر جو آدمی عمل کر لیا تو ان کو علم حاصل ہو گیا اپنے تمام کمالات کے ساتھ۔ یہ تو علم کی بات ہوئی۔ دوسری چیز ہے ذکر، یعنی ہمارا مزاج بھی نبوی مزاج ہو۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور بندہ کے شیخ و مرشد ہیں، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین۔ حضرت ایک مدرسے میں گئے، وہاں پوچھے بھائی آپ کے یہاں تعلیم و تربیت کا نظام کیا ہے؟ کہا حضرت الحمدللہ تعلیم تربیت کا نظام بہت اچھا ہے۔ کہا کیا نظام ہے؟ کہا تعلیم کا نظام یعنی تمام اساتذہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، طلبہ بھی خوب محنت کرتے ہیں، اور تربیت کے نماز کا اہتمام ہے، ہم لوگ جگانے کا اہتمام کرتے ہیں، تمام بچے نماز پڑھتے ہیں۔ کہ یہ تو نظام ہے، یہ تو شریعت کا ایسا امر ہے کہ ہر آدمی وہ کرنا ہے، نماز ظاہر ہے صرف مدرسے میں تو نہیں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچوں میں، اساتذہ میں بات تھی کہ یعنی ہم سب کا مزاج نبوی مزاج میں ڈھل جائے۔ یہ اصل ہے تربیت، کہ ہماری ایسی تربیت ہو کہ ہمارا مزاج نبوی مزاج میں ڈھل جائے ہر چیز میں۔ ایک مثال کے طور پر دیکھیے، حدیثوں میں آپ پڑھیں گے اور جو طلبہ حدیث پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کیا مزاج تھا۔ کوئی موقع آپ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ صحابہ ریشم کا کپڑا چھو کر کہنے لگے کہ بہت نرم ہے، بہت ملائم ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سعد کو جو رومال جنت میں ریشم کا ملا ہے وہ اس سے اچھا ہے۔ فوراً آپ نے جو ہے ذہن کو آخرت کی طرف موڑ دیا۔ ایک درخت کے نیچے تھے اور درخت کو کی ٹہنی پکڑ کے ہلائے تو پتے جھڑنے لگے، فوراً آپ نے ذہن کو جو ہے صحابہ کا جو ہے موڑ دیا کہ جو آدمی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے ان کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ کہیں آپ نے تالاب دیکھا کہ کوئی صاف شفاف پانی ہے، نہر ہے، اچھا کسی کے دروازے پر یہ نہر ہو اور یہ صاف شفاف دریا ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا ان کے بدن میں کوئی میل باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کہ بس یہ نمازوں کی مثال ہے۔ یعنی ہر موقع سے آپ کی اس طرح کی تربیت ہوتی تھی۔ تو بہرحال ہمارا مزاج نبوی مزاج میں ڈھل جائے، یہ اصل ہے تربیت۔ اگر نبوی مزاج میں ہم اپنے مزاج کو ڈھال کر یہاں سے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تربیت ہو گئی۔
اور اس تربیت کے اثر سے ہمارے علم میں روحانیت پیدا ہوگی۔ چنانچہ ایک آدمی کو جنگل میں، میں آسام میں رہتا ہوں، جنگل ہی جنگل ہے، تو جنگل میں درخت کاٹنے کی نوکری ملی۔ پہلے دن انہوں نے 20 درخت دن بھر میں کاٹ لیے، لیکن دوسرے دن 18 ہی درخت کٹے، تیسرے دن 16، کم ہوتے ہوتے 2 درخت پر معاملہ آ کر اٹک گیا۔ اب جو افسر تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ مزدور مکمل محنت کر رہا ہے مگر 2 ہی درخت ہر دن کاٹ پاتا ہے، ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، پہلے دن تو تم 20 درخت کاٹے تھے، اب 2 ہی درخت کیوں کاٹتے ہو؟ اس نے کہا سر میں تو پوری محنت کر رہا ہوں، معلوم نہیں کیوں۔ کہا اچھا درخت کیسے کاٹتے ہوگا؟ کلہاڑی سے۔ کہا کلہاڑی دکھاؤ۔ کلہاڑی جب لا کر دکھایا تو دیکھا اس میں دھار نہیں۔ تو افسر نے کہا اللہ کے بندے، ہر دن پہلے کلہاڑی میں صبح سویرے دھار دو، پھر درخت کاٹو۔ چنانچہ دھار دلوا کر درخت کٹوائے تو پھر وہی 20 درخت کٹنے لگے۔ تو اسی طرح اگر ہم علم کے ساتھ اپنی تربیت کی طرف توجہ دیں گے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، جو ہے معمولی ذکر زمانے کے طالب علم میں کم سے کم 3 تسبیح جو ہم کم از کم جو ہے 33 اور 34 مرتبہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی جس کو کہتے ہیں اسی کا اہتمام کر لیں تو اس سے ہماری تربیت ہوگی۔ دھار دیتے رہیں گے تو علم میں محنت کرنے میں شوق بھی باقی رہے گا، شوق بڑھتا رہے گا اور علم میں روحانیت بھی پیدا ہوگی، وہ علم نافع ہمارا بنے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے عزیز طلبہ کرام کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، اور یہ جو اللہ نے آپ کو صحت کی زندگی، فرصت کی زندگی عطا کی ہے، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتوں میں لوگ عام طور سے دھوکے میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ، ایک تو صحت کی نعمت، ایک فرصت کی نعمت۔ یہ 2 نعمتیں آپ کو جتنی وافر مقدار میں ملی ہے شاید دنیا میں کسی طبقہ کو، کسی جماعت کو اتنی وافر مقدار میں نہیں ملی۔ یہ عمر ایسی ہے کہ الحمدللہ صحت مند ہیں، آپ میں سے کسی کو ڈائبٹیز نہیں ہوگا، کسی کو جو ہے پریشر لو اور ہائی کا معاملہ نہیں ہوگا، بہت ساری بیماریوں کو تو آپ دھکا دے کے بھگا دیتے ہیں، تھوڑا بہت بخار وغیرہ تو جوانوں کے پاس ہی نہیں بھاگ جاتا ہے بغیر دوائی کے۔ صحت کا زمانہ ہے، جب عمر زیادہ بڑھے گی تو یہ سب بیماریاں لاحق ہو جائیں گی، اور فرصت کا زمانہ ہے، کوئی ٹینشن نہیں، نہ کھانے کا نہ پینے کا، بعد میں شادی بیاہ کریں گے ہر دن ٹینشن، نمک لاؤ، ادرک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جو ہے ابھی آپ گھر سے آتے ہیں سب آپ کو پیسے دیتے ہیں، بھائی بھی دیتے ہیں، ابا بھی دیتے ہیں، اماں بھی دیتی ہے، ماموں آ گئے تو وہ بھی 50 روپے پکڑا دیے، لیکن جب آپ فراغت کے بعد کہیں کام میں لگ جائیں گے تو سب لوگ سوچیں گے کہ ہم کو ملے، جو ہے یہ ہم کو کیا دے رہا ہے۔ تو ابھی آپ فرصت میں بھی ہیں اور صحت کا زمانہ بھی ہے، اس لیے اس زمانے کی قدر کریں، اپنی صحت کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کریں، کوئی ایسا عمل اس زمانے میں نہ ہو کہ آپ کی صحت میں کوئی فرق پڑے۔ حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوانح عمری حضرت کے خود جو ہے تصنیف کردہ اور حضرت نے خود لکھایا، اس کو آپ بیٹی اس کو پڑھیے، جو ہے حضرت کی زندگی کیسی زمانے طالب علمی حضرت کی گزری ہے کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میرے مار سے تم مر گئے تو تم شہید میں غازی۔ جو باپ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میرے مار سے میرا بیٹا مر جائے گا تو وہ شہید ہوگا اور میں غازی بن جاؤں گا، تو بتائیے وہ کتنی پٹائی کرتے ہوں گے، اتنی سختی سے حضرت کی تربیت کی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت شیخ کسی بات میں ابا سے اجازت طلب کیے تو کہے بیٹا اب کسی بھی کام کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تمہاری جو تربیت ہونی تھی ہو گئی، اب قدرت کی طرف سے خود تمہاری رہنمائی ہوگی، اب تم میری تربیت کے محتاج نہیں ہو۔ تو اس لیے عزیز طلبہ کرام اپنی صحت کی بھی حفاظت کریں،
اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل کا فتنہ ہے. ہمارے مدارس میں سب سے مشکل معاملہ ابھی یہ ہو گیا. ابھی میں ایک مدرسے میں بتایا حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ حضرت نے فرمایا کہ کوئی طالب علم چاہے کتنا غبی ہو، اگر وہ دوستی کے مرض سے محفوظ رہا تو وہ ٹھیکرا بھی ہوگا تو ایک دن ہیرا بن جائے گا. اور کوئی طالب علم کتنا ہی ذہین ہو، اگر دوستی کا مریض ہو گیا تو وہ ہیرا بھی ہوگا تو ایک دن ٹھیکرا اور ٹھیلا بن جائے گا. حضرت اسی دوستی کی طرف اشارہ کر کیے ہیں جو ہمارے برادری میں جو ہے کچھ زیادہ ہی بہت مرتبہ بعض جگہوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مگر اس زمانے میں سب سے بڑی دوستی ہماری موبائل سے ہوتی ہے. اب اس سے زیادہ یہ موبائل کی دوستی. تو اسی لیے اب حضرت کے اس ملفوظ کو موبائل پر آپ فٹ کر کے یہ سمجھیں کہ جو طالب علم موبائل کے فتنے سے اس زمانے میں محفوظ رہ گیا وہ انشاءاللہ کامیاب ہو کر رہے گا. اور جو موبائل کے فتنے میں پڑا رہا، کتنے بڑے بڑے ذہین فطین، لیکن موبائل کی وجہ سے ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. ہم نے یہ دیکھا، دور حدیث شریف کا سال ہے، 2 مہینہ باقی ہے، مدرسے میں موبائل پر پابندی ہے، پکڑا گیا. اب جو ہے مدرسے والے کہہ رہے ہیں کہ یا تو موبائل یا تم جو ہے موبائل ہم توڑ دیں گے یا جو ہے ضبط کر لیں گے ورنہ تم چلے جاؤ. ایسی مثالیں ہیں. طالب علم جو ہے چلا گیا وہاں سے، لیکن کہا نہیں موبائل کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. تمام اساتذہ کی محنتوں پر اور تمام اساتذہ مدرسے کے در و دیوار کی محبت پر موبائل کی محبت کو انہوں نے ترجیح دی. اس لیے عزیز طلبہ کرام، ایک تو موبائل کے فتنے سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور دوسرا مرض ہمارے بہار کے، بنگال، آسام اس علاقے کے طلبہ میں زیادہ ہے. گجرات میں ماشاءاللہ بہت کم ہے. دال چکھنے کا جو ہے مزاج. اس سال کنوا میں پڑھ لیے کہ چلو آئندہ سال راجو پٹی میں پڑھیں گے. کہاں ایک سال بالا صاحب بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک سال مظفر پور میں بھی ایک بزرگ صاحب حضرت رہتے ہیں، ان کا بھی مدرسہ میں ایک سال رہ لیں. یہ مزاج جو ہے بہت خراب مزاج ہے. یکجاگیر محکم گیر، یہیں آپ کو اللہ نے داخل کر دیا، بس یہیں سے پڑھ کے جانا ہے تو اپنے اساتذہ کے مشورے سے دارالعلوم دیوبند چلے جائیے، آخری سال میں مظاہر میں سہارنپور چلے جائیے، جو ہے ان بابرکت جگہ میں جائیے، آپ کے اساتذہ خود آپ کو جو ہے مشورہ دیں گے. لیکن یہ نہیں کہ عربی اول یہاں، عربی دوم وہاں، عربی سوم وہاں، کہ ہر جگہ کی دال چکھ لیں. یہ مزاج اچھا مزاج نہیں جو ہے. اس سے بلا وجہ اساتذہ کی لسٹ بڑھ جاتی ہے اور ہم پھر اساتذہ کا وہ ادب و احترام اور تعلق نہیں رکھ پاتے ہیں. یہ بھی ایک فائدہ ہے ایک مدرسے میں پڑھنے سے کہ اساتذہ کی لسٹ مختصر رہے گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اساتذہ کا اکرام بھی کر پائیں گے. آپ بعد میں اگر اللہ نے آپ کو بہت بڑا حضرت مولانا فاروق صاحب بنا دیا تو جو ہے آپ کوئی ہدیہ تحفہ بھی استادوں کو دیں گے. حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب بالا صاحب نے بتائے کہ بہت مرتبہ طالب علم سوچتے ہیں کہ چلو یہ میرے حفظ کے استاد ہیں، ایک جوڑا کپڑا دے دیا خرید کر کہ حق ادا ہو گیا. کہ اس سے حق ادا نہیں ہوگا. زندگی بھر ان کا جو ہے آپ ہر طرح سے ان کی تعظیم بھی کیجئے، ان کو ہدیہ تحفہ دیتے رہیے. بہت بڑا ان کا حق ہے، وہی آپ کی روحانی باپ ہیں، تو وہ حق بھی ادا ہونا آسان ہوگا. اس لیے عزیز طلبہ، موبائل سے اپنے آپ کو بچائیے اور یہیں سے پڑھ کر ماشاءاللہ ہفتوں تک تعلیم ہے. پھر آپ اپنے اساتذہ کے مشورے سے جہاں بھیجیں وہاں جائیے. اس میں بڑی برکت ہوگی اور آپ انشاءاللہ ایک کامیاب آدمی بن کر یہاں سے نکلیں گے. پھر امت میں آپ کی مقبولیت بھی ہوگی، آپ سے اللہ بہت کام لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.